میں عالیہ ہوں اور ایک لمبے عرصے بعد بھی میرا دل اس لمحے کی یاد سے دہل جاتا ہے۔ ہمارا تعلق عام نہیں تھا۔ وہ میرے استاد تھے، ایک نیک سیرت پڑھا لکھا شخص جسے میرے والدین نے مکمل اعتماد کے ساتھ میرے مستقبل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مگر تقدیر نے اس اعتماد کی دھجیاں اڑانے کے لیے صرف 1 سیکنڈ کا انتخاب کیا تھا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے غیر متوقع اور عجیب موڑ تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں جلدی میں تھی کہ استاد کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤں۔ عین اسی لمحے جب میں نے لباس بدلا، استاد دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ 1 سیکنڈ کا لمحہ تھا، مگر اس لمحے اس کے جسم پر نظر پڑتے ہی وہ استاد مجھ پر عاشق ہو گیا۔ وہ بے اختیار اور بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، مگر میں شرم، خوف اور حیرت کی ملے جلے احساسات میں جکڑی گئی۔ مجھے لگا اب سب ختم ہو گیا ہے، میرے کردار پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ مگر استاد نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کی آواز گہری، مدھم اور ٹوٹتی ہوئی تھی۔ عالیہ، تم میرے لیے صرف ایک طالبہ نہیں ہو، تم وہ حسن کامل ہو جسے دیکھ کر میں اپنی عقیدت بھول گیا۔ میرے اندر ایک ایسا طوفان اٹھا ہے جو مجھے تمہاری ملکیت کا تقاضا کر رہا ہے۔ وہ جذباتی تھا، مگر اس نے فوراً اپنی آنکھوں کی آگ کو ایمان کی ٹھنڈک سے بجھایا۔ میں آپ کو ایسے داغ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے لیے آپ کی عزت اور میرا عشق دونوں ایک ہی میزان میں ہیں۔ میں کسی طور آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، نہ میں اپنے اس جنون کو گناہ بننے دوں گا۔ اور اسی وقت اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں نے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جذبات ہیں یا ذمہ داری؟ اس نے کہا، یہ دونوں ہے۔ یہ عشق کا تقاضا ہے۔ میں آپ کی روح کی پاکیزگی دیکھی ہے اور آپ کا جسم میرے لیے خدا کا حسین تحفہ بن چکا ہے۔ اگر اب بھی میں آپ سے تعلق کو رسمی نام نہ دوں تو یہ میرے ضمیر کا بوجھ بن جائے گا۔ اس رات یہ فیصلہ ہوا اور کچھ دن کے اندر ہم رشتے ازدواج میں بن گئے۔ 2 اجنبی رفیق کا سفر یہ ایک عجیب شادی تھی، جسمانی کشش سے شروع ہوئی مگر عزت کے وعدے پر کھڑی تھی۔ پہل ہم دونوں نے بہت فاصلہ رکھا۔ ہمارا کمرہ کتب خانے سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا اور میں اپنی پڑھائی میں۔ میں اکثر سوچتی کہ کیا اس کی نظروں میں اب بھی وہی جنون ہے؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو اس نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، عالیہ، سچی محبت کو پروان چڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ اس دن میں نے آپ کی عزت کی حفاظت کی، اب میں آپ کا اعتماد کمانا چاہتا ہوں۔ اس نے الفاظ کے بجائے اپنے عمل سے مجھے محبت سکھائی۔ وہ میرے خوابوں کو اپنا خواب سمجھ کر سپورٹ کرنے لگا۔ ہمارا رشتہ تعلیم، احترام اور خاموشی کی بنیاد پر مضبوط ہوتا گیا۔ آخری امتحان اور منزل جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب پیشہ ور بن گئی تو تقدیر نے ہمارا ایک آخری امتحان لیا۔ ایک دن اس نے تھوڑی دوری اختیار کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے ڈر ہے کہ میری کامیابی اسے غیر اہم بنا دے گی۔ میں نے اسے روکا اور کہا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ جسم، یہ سب کچھ جس پر آپ عاشق ہوئے تھے، یہ تو صرف ایک ظاہر تھا۔ آپ نے مجھے علم دیا، میری صلاحیتوں پر اعتبار کیا۔ آپ نے میرے خوف کو عشق میں بدلا۔ میں اب آپ کے بغیر نامکمل ہوں۔ اس نے پہلی بار آنسوؤں کے ساتھ مجھے گلے لگایا اور اعتراف کیا کہ وہ اپنی غیر ارادی غلطی کو کبھی بھول نہیں پایا، مگر میرا ساتھ اسے ہر روز سکون دیتا ہے۔ 7 سال بعد ہمارے گھر میں وہ سکون ہے جو صرف ایک حقیقی رفاقت میں ہوتا ہے۔ وہ اب بھی مجھے میری غلطیوں پر سکھاتے ہیں اور میں آج بھی اس کی سب سے اچھی طالبہ ہوں۔ جب وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ کبھی کبھی عشق کا سفر ایک عجیب اور غیر متوقع موڑ سے شروع ہوتا ہے، مگر منزل وہی ہوتی ہے، ابدی سکون۔